بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله حمدا كما ينبغي له، والصلاة والسلام على صفوة أنبيائه نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم الصيام تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من 1000 شهر فمن هرم خيرها فقد هرم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ رمضان المبارک کی جب آمد ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استقبال کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ کی زندگی میں تو اس کا اہتمام بہت پہلے سے ملتا ہے. آتا ہے روایتوں میں کہ جب رجب کا چاند دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، کیا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہماری عمروں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مبارک ساعتوں سے محدود ہونے کے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا فرمایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے. لیکن جب شعبان کی آخر رات ہوتی، آخر دن ہوتے، آخر دنوں میں تو نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ان کے سامنے ایک تقریر فرمایا کرتے تھے، جو تقریر میں نے ابھی آپ کے سامنے نقل کی. وہ تقریر آپ فرماتے تھے کیوں؟ تاکہ ان کے ذہن کو تیار کر سکیں، آپ ان کو آمادہ کر سکیں اس رمضان مبارک کے فیوض و برکات سے مالا مال ہونے کے لیے، خاطر خواہ فائدہ اٹھانے کے لیے، ان کے ذہن سازی کرنے کے لیے، ان کے ذہن کو تیار کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریر فرماتے تھے. یہ تقریر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن بیہقی کے اندر بھی منقول ہے اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی تقریر موجود ہے. مختلف الفاظ ہیں اس کے، جو میں نے الفاظ پڑھے ہیں ابھی وہ مسند احمد کے ہیں اور سنن بیہقی کے، سنن نسائی کے ہیں، اور ترغیب و ترہیب میں بھی یہ حدیث ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کا اہتمام کرتا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ رمضان کی آمد سے 6 مہینہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو جنتیوں کے لیے آراستہ کرتا ہے. رمضان کی آمد سے پہلے 6 مہینہ پہلے سے آراستہ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. اس کا اہتمام 6 مہینہ پہلے سے اللہ تعالیٰ جنت کو آراستہ اور پیراستہ کر کے کرتا ہے اس کا اہتمام. اللہ تعالیٰ کا بھی معاملہ. اور ہمارے یہاں بھی ہے، ہم لوگ کوئی بڑا مہمان آنے والا ہوتا ہے، کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ گھر میں اہتمام کرتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، صفائی کا خیال کرتے ہیں، ہر چیز صاف ستھری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کمرہ اور چادریں اور یہ سب گھر کا سارا سامان صاف ستھرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھی تو بہت بڑا مہمان آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا مہمان ہے یہ. تو اس کی آمد ہے، تو اس کے استقبال کے لیے ظاہر ہے اس کا استقبال بھی شایان شان ہونا چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، اور یہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کی مصلحت ہے اس میں، اس سال جو رمضان المبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے، یہ مبارک مہینہ جو آ رہا ہے، ہم اس مبارک مہینے کا استقبال کر رہے ہیں تو اس سال کچھ حالات الگ ہیں. گزشتہ سالوں کی طرح سے یہ
آج اس رمضان کے حالات نہیں ہیں۔ اب اس وقت حالات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن ہے، ہم سب لوگ گھروں کے اندر محصور ہیں، مسجدیں بند ہیں، بازار بند ہے جی۔ جو رمضان مبارک کے موقع پر جو مسجدیں آباد ہوتی تھیں، ایک روحانی منظر ہوتا تھا اور بازار بھی آباد ہوتے، جو خرید و فروخت بھی ایک گہما گہمی ہوتی تھی اور ایک طرح کی ایک روحانی منظر بھی ہوتا تھا۔ قرآن پڑھ رہے ہیں لوگ، تلاوت کر رہے ہیں، تراویح ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے۔ یہ چیز اس سال نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر پابندی ہے، کیونکہ ایک وبائی مرض ہے، عالمی وبائی مرض ہے، اس کی وجہ سے یہ پابندی کر دی گئی۔ اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے۔ دیکھیے یہ آزمائش ہے، یہ مصیبتیں جو ہوتی ہیں، پہلی بات تو سن لینی چاہیے، بات اس سے پہلے بھی مصیبت جو ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ نیک بندوں کے لیے آزمائش ہے اور جو برے ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہوتی ہے؟ عذاب ہے۔ اب اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی یہ نیک فلاں ہے، نیک ہے، اور فلاں جو ہے برا ہے، اس کے لیے یہ عذاب ہے؟ تو اس کے ٹیسٹ کرنے کا، اس کو معلوم کرنے کا طریقہ، جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو حالات ہیں، یہ جو آزمائش ہے، اگر صحیح معنوں میں نیک بندہ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، تو وہ اللہ کی اس رضا پر خوش ہوگا اور اس پہ راضی ہوگا، مطمئن ہوگا، اس کے دل میں سکون ہوگا۔ اگر اس کے دل میں سکون ہے، اطمینان ہے، مطمئن ہے، اللہ کی اس رضا پر راضی ہے، خوش ہے وہ، تو سمجھے کہ نیک ہے، وہ اس کے لیے آزمائش ہے۔ اور اگر اس رضا پہ خوش نہیں ہے، بلکہ اس تقدیر پہ خوش نہیں ہے، بلکہ ناخوش ہے، پریشانی کا اظہار کرتا ہے، واویلا مچاتا ہے اور کہتا ہے صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، نماز تراویح تو ضرور پڑھیں گے، ہم مسجدوں میں پڑھیں گے اور ایسا کریں گے اور یہ کریں گے، وہ کریں گے، اگر پریشانی کا اظہار کرتا ہے تو یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے اس کے لیے، صحیح معنوں میں عذاب ہے۔ اور اللہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ اگر مصیبتیں، مشکلات جو ہیں، وہ اس سے انسان اللہ کی طرف رجوع کرنے میں پڑھے پلٹے تو سمجھو کہ آزمائش ہے اس کے لیے۔ اور اگر کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو اور انسان جو ہے اس کے اندر ناشکری کا جذبہ پیدا ہو، تو مطلب یہ ہے کہ وہ برا ہے، اس کے لیے عذاب ہے یہ چیز۔ تو بھائی ان حالات میں رمضان المبارک کا ہم استقبال کر رہے ہیں، گھروں سے دور ہیں، اپنے گھر کے لوگوں سے بہت دور ہیں، اور لاک ڈاؤن ہے، وہ بات نہیں ہے جیسے پہلے رمضان المبارک کا ہم استقبال کرتے تھے، وہ حالات نہیں ہیں۔ لیکن بندگی کا مطلب یہی ہے کہ انسان ہر حال میں کیا ہو؟ خوش ہو، راضی برضا ہو، اللہ کی اس تقدیر پر راضی ہو، خوش ہو کہ اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں، جو تیرا فیصلہ ہے ہم اس پر کیا ہے؟ راضی ہیں۔ اور اس آزمائش میں خیر کا پہلو ڈھونڈے اپنے، تو اگر ہم لوگ ڈھونڈیں گے، اب موقع ہوگا تو آخر بتاؤں گا، خیر کے پہلو اگر ڈھونڈیں گے تو ہمارے لیے خیر کا پہلو اس میں بہت ہے، بہت بے شمار خیر کا پہلو ہے ہمارے لیے۔ تو ان حالات میں ہم رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آمد پہ کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے چند بنیادی باتیں بتائی ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ نے کہ اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ اے لوگو تمہارے اوپر ایک مبارک برکتوں والا مہینہ، بہت ہی برکتوں والا، رحمتوں والا، اللہ کی نعمتوں کی بارش والا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فرمانے والا مبارک مہینہ ہے۔ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس کا ہم لوگ مشاہدہ کرتے بھی تھے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، نیکیوں کا اجر و ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب جو ہے فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 اور 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے، جیسے نیت ہو اس کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ
اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے۔ یہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تفتح ابواب السماء، ابواب السماء، اور بعض روایتوں میں ابواب الجنہ، اور بعض روایتوں میں کہ ابواب الرحمہ، یہ رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے اس مہینے میں کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اس مبارک مہینے کے اندر، اور جو سرکش شیاطین ہیں ان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے بھائی۔ یہ مبارک مہینہ اتنا مبارک مہینہ کیسے ہو گیا؟ یہ مبارک مہینہ اس لیے مبارک مہینہ قرار پایا کہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل ہوا، اس لیے یہ اتنا مبارک مہینہ ہو گیا۔ 11 مہینوں کے مقابلے میں یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بڑا اہم مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ شہر رمضان، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، جو انسانوں کی رہنمائی کرنے والا ہے، انسانوں کی ہدایت کرنے والا ہے۔ وبینات من الھدی والفرقان، اس میں کیا ہے؟ ہدایت ہے، اور حق و باطل کے درمیان تمیز کی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ قرآن ہے، اس مہینے میں وہ قرآن نازل ہوا جو ہمیں زندگی گزارنے کی ایک اسکیم دیتا ہے، ایک دستور بتاتا ہے کہ دیکھو تمہیں یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اس کام کرنے کی اجازت دی ہے اللہ نے، اور اس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، یہ تربیت کی کتاب ہے، اور قانون کی بھی کتاب ہے، اور دعوت کی کتاب بھی ہے، اور یہ ہماری کتاب زندگی بھی ہے۔ تو اتنی عظیم کتاب، میں بتاؤں کہ ایمان کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے تو وہ قرآن ہے۔ حضرت قرآن یہدی للتی اقوام، اس لیے کہ یہ قرآن سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ کیوں مبارک مہینہ ہوا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن اس میں نازل ہوا ہے، قرآن نازل ہوا اس لیے یہ مبارک مہینہ ہو گیا۔ اور قرآن ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے، رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے، بتاتی ہے، زندگی کا ایک دستور بتا دیتی ہے یہ کتاب۔ تو لیکن کون لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن نے دوسری جگہ کہا ھدی للمتقین، اس کے لیے متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی لوگ اس سے جو ہیں اس آب حیات سے، اس چشمہ رحمت سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا، ایک ماہی تربیت کا مہینہ قرار دیا گیا اس کو، کہ اس میں تقویٰ کی تربیت ہو، اس میں تقویٰ کی تربیت کی جائے، تاکہ 11 مہینے جو ہے لوگ جو ہیں تقویٰ کے ساتھ، تقویٰ کے جوہر کے ساتھ اور صفت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ اس لیے ایک ماہی تربیت کا نظام اور سسٹم پورا دے دیا گیا۔ کیا کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ ابھی جو تقریر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض علیکم الصیام، فرض اللہ علیکم الصیام، اللہ نے اس کا مہینہ، اس مہینے کا روزہ تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ تو اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو گویا روزے کا مقصد کیا بتایا گیا؟ تقویٰ کی افزائش، تقویٰ کو پروان چڑھانا۔ تقویٰ کی افزائش کے لیے کوئی اگر عبادت اس کے لیے سب سے زیادہ موضوع ہو سکتی ہے تو وہ ہے روزہ، وہ روزہ ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں نماز کا تذکرہ کیا ہے، زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے، حج کا تذکرہ کیا ہے، وہاں روزے کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ روزے کا تذکرہ الگ کیا۔ سورہ بقرہ میں
پہلے حفظ جان اور حفظ مال کا تذکرہ کیا اللہ نے، اس کے بعد روزے کا تذکرہ ہے، پھر اس کے فوراً بعد رشوت جو حرام ہے، کسی طرح سے بھی ناجائز کسی کا مال لے کر کھانا جو ہے وہ حرام ہے اسلام کے اندر، اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بیچ میں رکھا ہے روزہ، اس کا تذکرہ کیا ہے قرآن نے۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ عبادتوں کی جو اسکیم اللہ نے بنائی، جو کورس ہم کو دیا ہے، وہ کورس جبھی مکمل ہو سکتا ہے جب اس میں روزے کو بھی شامل کیا جائے۔ اس لیے اس امت پر بھی روزہ فرض کیا گیا اور گزشتہ امتوں پر بھی روزہ فرض رکھا گیا، کیونکہ تقویٰ کی افزائش کے لیے اور اس سے بہتر کوئی عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کہ روزہ ہے کیا چیز؟ روزہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جو چیزیں جائز ہیں اس کے لیے، جو مباح ہیں اس کے لیے، جو حلال ہیں چیزیں، اس سے بھی روک دیا جاتا ہے کہ 16-17 گھنٹے رک جاؤ، اس سے اللہ کا حکم ہے تو روک کر کے اس کو پابند کیا جاتا ہے۔ ضبط نفس کی صلاحیت اس کے اندر، اس جوہر کو نکھارا جاتا ہے، صبر کو نکھارنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ انسان کے اندر اپنی بشری کمزوریوں پر، اپنی انسانی کمزوریوں پر قابو پانے کی، نفسانی اور خواہشات اور شہوانی خواہشوں پر قابو پانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اور وہ اپنے اندر ملکوتی جذبات، اپنے اندر صلاحیتیں جو ہے اپنے اندر نکھار سکے۔ اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ نام کس کا ہے؟ کہ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کو کہا ہے وہ کام کیا جائے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جایا جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ اسی کا نام ہے کہ انسان اپنی انسانی کمزوریوں پر، اپنی نفسانی کمزوریوں کے اوپر قابو پا جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ جو جن کے اندر تقویٰ کا جوہر ہوتا ہے، تقویٰ کی صفت جن کے اندر ہوتی ہے، وہی قرآن سے مستفید ہو سکتے ہیں، وہی قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے تقویٰ کی جوہر کی افزائش کے لیے اور اس کو پروان چڑھانے کے لیے 1 مہینے کا، 1 ماہی جو ہے یہ کورس رکھا گیا، یہ پورا روزہ فرض کیا گیا ہمارے اوپر تاکہ ہمارے اندر یہ تقویٰ کا جوہر پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ تقویٰ جو ہے کا جوہر پیدا ہوگا تو ہم قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنی آخرت کو بنا سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا فمن اسس بنیانہ علی تقویٰ، کہ جس نے اپنی بنیاد تقویٰ پر رکھی تو وہی فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور قرآن نے دوسری جگہ پر بھی فرمایا ہے کہ دنیاوی فائدہ بھی اٹھانے کے لیے، دنیاوی مفاد کو بھی حاصل کرنے کے لیے تقویٰ ضروری ہے۔ کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اس کو نجات دے دیتا ہے۔ یہ بھی تقویٰ اس کے لیے بھی، اس سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور قرآن میں دیکھیے، قرآن کہتا ہے سورہ انفال میں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو تو کیا کرے گا؟ تمہارے اندر حق و باطل کے درمیان پہچان کی، شناخت کی صفت پیدا کر دے گا، جوہر پیدا کر دے گا۔ تم پھر ممتاز ہو جاؤ گے، جیسے کانٹوں میں پھول ممتاز ہوتا ہے، پتھروں کے درمیان ہیرا ممتاز ہوتا ہے، ایسے تم کو ممتاز کر دے گا۔ اس سے تقویٰ کی اہمیت کو اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن میں سب سے زیادہ زور اس کے اوپر ہے، تقویٰ کے اوپر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن ہو، مسلم ہو۔ تو تقویٰ کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ نے لگایا۔ تقویٰ کا جوہر ہوگا، صفت ہو، یہ صفت ہمارے اندر ہوگی تو ہم قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دنیاوی مفاد، بہت سے مفاد اور دوسری مصالح کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ تقویٰ کی صفت کو، اس کے جوہر کی افزائش کے لیے 1 مہینے کا